وزد عليه ورتل القرآن ترتيلا. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. یہ وہ آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے، تو اس آیت کریمہ میں اللہ جل شانہ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو مخاطب کیا ہے. تو یہ قرآن مجید کا اسلوب ہے کہ اس میں خطاب رسول کو ہوتا ہے، لیکن رسول کی وساطت سے پوری امت کے افراد کو خطاب ہوتا ہے. اب اس آیت کریمہ میں جو خطاب ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو، یہ اس دور کی بات ہے جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام مکہ مکرمہ میں تھے، اور مکی دور کی بات ہے. یہ سورۃ المزمل جو ہے مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی. تو اس آیت میں اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا. یہ رات کے وقت جو اٹھنا ہے اور رات کے وقت عبادت کرنا ہے، تو اس کی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اس آیت کریمہ میں توجہ دی ہے. اب انسان کا جو وجود ہے تو ظاہر ہے کہ اس وجود کا ایک ظاہر ہے اور ایک اس کا باطن ہے. تو انبیاء علیہ السلام ہمیشہ جو ہدایات دیتے ہیں، اور انبیاء علیہ السلام کو جو ہدایات دی جاتی ہیں تو وہ اس وجود کے حوالے سے دی جاتی ہیں جو باطن ہے. ظاہر وجود جو ہے یہ ظاہر ہے کہ ان لوگوں کا سبجیکٹ ہے جن کا تعلق میڈیکل سے ہے، طب سے ہے، تو وہ انسان کے ظاہری وجود کو ڈسکس کرتے ہیں، اور جو ادویہ ہے اور غذائیں ہیں وہ چیزوں کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں کہ انسان کا وجود کس طرح متوازن ہوتا ہے. لیکن انبیاء علیہ السلام کو جو ہدایات دی جاتی ہیں اور انبیاء علیہ السلام کے ذریعے امت کے افراد کو جو ہدایات دی جاتی ہیں، تو اس میں انسان کی روح کے حوالے سے بات ہوتی ہے. اس لیے کہ انسان کی جو روح ہے یہ بنیاد اور اساس ہے. جو انسان کا جسم ہے اس کی حیثیت ثانوی، ہماری سمجھ میں بات نہیں آتی. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جسم بنیاد ہے اور روح کو ہم ثانوی حیثیت دیتے ہیں. لیکن اللہ جل شانہ نے جو ارشاد فرمایا ہے اور انبیاء علیہ السلام نے جو بتایا ہے وہ یہ ہے کہ انسان کی جو روح ہے وہ بنیاد ہے، اور یہ جسم جو ہے یہ اس کا عکس، یہ اس کی بیک پر روح ہے. اور اس لیے جب روح الگ ہو جاتی ہے تو یہ جسم لاش کی شکل اختیار کرتا ہے، اور پھر یہ جو ہے رہ نہیں سکتا، اور اس کو دفنایا جاتا ہے یا جلایا جاتا ہے. تو اصل چیز جو ہے وہ انسان کی روح ہے، اور جو انسان کی روحانی زندگی ہے تو اس روحانی زندگی کو قرآن مجید میں ڈسکس کیا ہے. اب یہ جو انسان کی روح ہے اور انسان کا
یہ جو پہلو ہے روحانی پہلو ہے، تو اس میں سوال اٹھتا ہے کہ کس طریقے سے توازن پیدا کیا جا سکتا ہے، توازن کیسے رہتا ہے۔ یہ جو انسان کی روحانی زندگی ہے اور روحانی وجود ہے، تو اس کے لیے بنیادی طور پر اعمال صالحہ اس کی جو غذا ہے، انسان کی روح کی جو غذا ہے، تو وہ اعمال صالحہ۔ جب انسان اچھے اعمال کرتا ہے، نیک اعمال کرتا ہے، اعمال صالحہ سے اس کا تعلق ہوتا ہے، تو اس سے اس کی روح کو تقویت ملتی ہے، اس کے قلب کو تقویت ملتی ہے۔ اور جب انسان کا قلب جو ہے یہ اس کے اندر طاقت ہوتی ہے اور انسان کا قلب جو ہے یہ اس کی تقویت مسلسل رہتی ہے، تو اس کے نتیجے میں انسان کی روح متوازن رہتی ہے، حاوی رہتی ہے، اور انسان کا قلب جو ہے یہ اپنے نفس کے مقابلے میں حاوی رہتا ہے۔ تو یہاں اللہ کے رسول کو یہ ارشاد فرمایا گیا کہ یہ جو اعمال صالحہ ہیں، یہ جو نماز ہے یہ تو بعد میں فرض ہوئی مدینہ میں آ کر، یعنی معراج کے موقع پر نماز کی فرضیت ہوئی، تو مکہ مکرمہ کا بالکل آخری طور پر جب آپ علیہ السلام طائف سے تشریف لائے، تو طائف سے آنے کے بعد آپ علیہ السلام کو بہت تکالیف قریش سے پہنچی، تو آپ علیہ السلام کو اس موقع پر اللہ جل شانہ نے اپنے پاس بلائے، تو معراج کے تو معراج کے موقع پر نماز کی فرضیت، جو 5 نمازیں فرض ہوئی ہیں، تو نماز کی فرضیت معراج کے موقع پر ہوئی، اور آپ علیہ السلام نے معراج سے آنے کے بعد پھر اعلان فرمایا کہ اللہ نے 5 نمازیں فرض کی ہیں، امت محمدیہ۔ اور پھر جب آپ علیہ السلام تشریف لائے مدینہ منورہ، تو مدینہ منورہ میں باقاعدہ وہاں جب آپ شروع میں مسجد قباء کے علاقے میں رہے، 2 ہفتے تقریباً اس علاقے میں رہے، تو وہاں یہ جو مسجد قباء ہے تو یہاں مسجد قائم فرمائی، اور وہاں سے آنے کے بعد پھر تشریف لائے جہاں مسجد نبوی ہے، اس ایریا میں آئے، تو یہاں مسجد نبوی تعمیر ہوئی، اور آپ علیہ السلام نے باقاعدہ نمازوں کا سلسلہ فرمایا۔ لیکن شروع میں یہ تھا کہ جو نماز تھی تو ظاہر ہے کہ وہ انفرادی نماز تھی، آپ علیہ السلام یا صحابہ کرام جو نماز پڑھتے تھے تو وہ انفرادی نماز ہوتی تھی، اور اپنی گنجائش کے مطابق وہ نماز پڑھتے تھے۔ تو یہاں حضور علیہ السلام کو یہ ہدایت دی جاتی ہے کہ رات کے وقت ومن اللیل، یعنی آپ رات کے وقت کیا کریں۔ یہ جو رات کا وقت ہے تو یہ اس میں بڑی برکات ہے اور بڑی تاثیر ہے، رات کی عبادت میں بڑی تاثیر ہے۔ اس لیے ہمارے یہاں صوفیاء کرام عام طور سے جو اپنی رات کو تقسیم کرتے ہیں، تو رات کو جلدی سوتے ہیں اور صبح سویرے اٹھتے ہیں، تہجد کے وقت اٹھ کر وہ اس وقت جو ہے عبادت کرتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں، فکر کرتے ہیں۔ تو یہ جو ٹائم ہے تہجد کا جو ٹائم ہے، اور رات کے آدھی رات کے بعد کا جو ٹائم ہے، تو اس کے اندر بہت تاثیر ہے۔ تو صوفیاء کرام کے ہاں یا جو بھی اللہ کے نیک مخلوق کرتے ہیں، ان کے ہاں یہ جو عمل ہے رات کے وقت کی عبادت کا عمل ہے اللہ کے ہاں، تو یہ بیسیکلی مصنون عمل ہے۔ اللہ کے رسول کے لیے تو تہجد کی نماز آپ کی اوپر فرض تھی، امت پر فرض نہیں ہے، عمل ہے، لیکن اس موقع پر جو نماز ہوتی ہے اور عبادت ہوتی ہے اس کے بڑے اثرات ہوتے ہیں۔ تو یہ جو انسان کا روحانی وجود ہے یہ اعمال صالحہ سے بڑھتا ہے، وہ بڑھتا ہے اور بڑھتا ہے اور اس میں بڑھتی ہے۔ تو کوشش یہ ہوتی ہے کہ انسان جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ اعمال صالحہ کو اختیار کرے، اور اعمال صالحہ کا جو اصل مقصد ہے وہ اللہ کی یاد ہے، اللہ کا ذکر ہے۔ انسان کی جو زندگی ہے انتہائی قیمتی زندگی ہے، تو اس قیمتی زندگی کو مزید قیمتی بنانے کے لیے طریقہ کار یہی ہے کہ یہ اللہ کے ساتھ جڑے،
جو ٹائم اللہ کے ساتھ گزرتا ہے، اللہ کی یاد میں گزرتا ہے، وہ قیمتی ہو جاتا ہے۔ پھر جو ٹائم اللہ کے بندوں کے ساتھ گزرتا ہے تو وہ قیمتی ہو جاتا ہے۔ اس لیے صوفیاء کرام کے ہاں یہ ہے کہ بھی اللہ کے ساتھ ٹائم گزارو، اللہ کو ٹائم دو، اور پھر جو اللہ کے بندے ہیں، صالحین ہیں اور صادقین ہیں، کونوا مع الصادقین، جو صادقین سے مراد وہ لوگ ہیں کہ جو جن کا رشتہ اللہ کے ساتھ صداقت کا رشتہ ہے، ان کے ساتھ وقت گزارنا چاہتے ہیں۔ تو ہم لوگ جو اپنی طرف سے اپنی گنجائش کے مطابق کوشش کرتے ہیں، اصل میں جو ذکر انفرادی ہے یومیہ کرنا چاہیے اور زیادہ سے زیادہ کرنا چاہیے۔ ہمارے یہاں جو عام طور سے اس مزاج کا ذکر کیا کرتے ہیں اور یا نفی اور اس بات کا ذکر کرتے ہیں تو یومیہ 20,000 تک لے جاتے ہیں۔ یومیہ جو ہے 20,000 یہ ایک جو ہے مقام تک لوگ جاتے ہیں۔ آغاز میں ظاہر ہے کہ تھوڑا ہوتا ہے اور آغاز میں سینکڑوں میں لوگ ذکر کرتے ہیں، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ 20,000 کے ذکر لے جاتے ہیں۔ تو 20,000 کا کی جو عدد ہے یہ بہت مبارک عدد ہے، اور اکثر جو صوفیاء ہمارے ہوتے ہیں تو 20,000 تک اپنا ذکر کرتا ہے۔ تو یہ اپنی اپنی گنجائش کے اوپر ہے۔ باقی ہمارے جو بڑے کبار علماء ہیں جیسے مولانا رشید احمد کوئی رحمہ اللہ، وہ 1.25 لاکھ تک اس مزاج سے ذکر فرماتے ہیں، اور جو ہمارے علماء ہیں جو لاکھوں میں کرتے ہیں۔ تو یہ جو ذکر کا معاملہ ہے اپنی گنجائش کے مطابق ہے، اور جتنا بھی ہو سکے اللہ کا ذکر کرنا چاہیے۔ جو انسان کے حدیث میں آتا ہے کہ جب انسان کے ہونٹ ہلتے ہیں، اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ جب میرا بندہ میرا ذکر کرتا ہے اور اس کے ہونٹ حرکت کرتے ہیں تو میں اس کے ساتھ ہوں۔ تو یہ بہت بڑی اللہ اور سعادت ہے، یہ سعادت ہے کہ جب وہ اللہ کا نام لیتا ہے وہ اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ تو ہم اس موقع پر اجتماعی ذکر کرتے ہیں اور ویسے انفرادی ذکر کرتے ہیں۔ تو اجتماعی ذکر کرتے وقت یا انفرادی ذکر کرتے وقت آغاز ہوتا ہے درود کے ہدیے سے، کہ پہلے ہم درود کا ہدیہ دیکھتے ہیں، پھر سورہ اخلاص کرتے ہیں اور استغفار اور پھر تسبیحات کرتے ہیں اور پھر تحلیل کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں۔ تو آغاز ہم